السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و رحم کے ساتھ آج سے سورۃ الانفال جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا جو تعارفی نوٹ تھا بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں کل پڑھ کے سنا دیا تھا۔ اس سورت میں کل 76 آیات ہیں، 76 آیات ہیں،
اور یہ مدینہ میں صورت نازل ہوئی، اور اس کا دور پتہ چلتا ہے کہ یہ مدینہ کے شروع کے دور میں جو ہے، یہ شروع کے دور میں تو مجھے کنفرم نہیں، لیکن یہ کہ یہ مدینہ میں بہرحال نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس میں غزوہ بدر کا ذکر جو ہے وہ ماضی کے رنگ میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لہٰذا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ غزوہ بدر کے ارد گرد کے دور میں یا اس کے بعد کسی وقت میں بہرحال اس کا نزول جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کی میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت پیش کی تھی، اب میں اس کی پہلی آیت کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن، الرحمن کا ترجمہ ہوتا ہے بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ یسألونکا، یسألونا وہ سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے، یعنی لوگ جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ان الانفال، ان متعلق الانفال، انفال کہتے ہیں اموال غنیمت، یعنی جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے اس کو عربی میں انفال کہتے ہیں۔ قل الانفال، قل کہہ دے، الانفال کہ مال غنیمت جو ہیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَأَصْلِحُوا اور اصلاح کرو، ذات بینکم اپنے درمیان، یعنی اپنے مابین اصلاح کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان کنتم اگر تم ہو مومنین ایمان رکھنے والے، اگر تم مومن ہو۔ یہاں پہ مومن ہونے کے لیے یہ شرط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ مومن جو ہوگا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کی اطاعت کرے گا اور خدا کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو باتیں فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ جب تک ہم نہیں مانیں گے ہم مومن کی کیٹیگری میں آ نہیں سکتے۔ خود کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، خود کو احمدی مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مومن تبھی کہنے والے ہوں گے جب اللہ کی اطاعت کریں اور پھر ساتھ میں خدا کے رسول کی بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ خدا کے رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین جو تھے ان کی اطاعت کے بارے میں فرمایا علیکم بسنتی، کہ تمہارے اوپر یعنی مسلمانوں پر میری سنت، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو اسوہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے۔ علیکم بسنتی، تم پر فرض قرار دیا گیا ہے میری سنت کو، وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ان خلفائے راشدین کی جو مہدی ہیں، یعنی خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور اسی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء بھی شامل ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام در حقیقت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور لہٰذا آگے سے جو خلافت احمدیہ ہے وہ بھی در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خلافت راشدہ کا حصہ ہے، اسی کی کڑی ہے۔ لہٰذا مومن کہلانے کے لیے یہ دو علامتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں کہ لازمی ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت اور خدا کے رسول کی بھی اطاعت کرے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المومنون، انما یقیناً المومنون مومن ہیں، الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت کا مطلب ہوتا ہے ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، یعنی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل خدا کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب تُلِيَتْ پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر، یا تلاوت کیا جاتا ہے ان پر، آیاتہ اس کی آیات کو، زادتہم وہ بڑھا دیتی ہیں انہیں، ایماناً ایمان میں، یعنی
ان آیات کی تلاوت جب وہ سنتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وا کا مطلب ہے اور، علی پر، ربہم ان کے رب، یعنی اور ان کے رب پر، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جب کوئی خطا کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور ان کو اس طرف توجہ دلائی جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، ان سے توبہ کرنی چاہیے، تو بجائے اس کے کہ ان کے دل اس وقت کانپ جائیں، خدا کا خوف ان کے دلوں پر طاری ہو، اور ڈھٹائی کے ساتھ اور ڈھیٹ بن کے گناہوں کے اوپر مصر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے یہ مومن کی بہرحال علامت نہیں ہو سکتی کہ خدا کا ذکر ہو اور اس کا دل خدا کے خوف سے لبریز نہ ہو جائے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جب قرآن پاک کی آیات یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں مومن جو ہوتا ہے، حقیقی مومن، اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی بعض دوسری آیات سے یہ استنباط کیا جاتا ہے، مثلا سورہ الجمعہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بنیادی کام بتائے گئے، ذمہ داریاں بتائی گئی، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کریں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جیسی تلاوت کریں گے لوگوں کے دل پاک و صاف ہوتے چلے جائیں گے، یزکیہم، ان کا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی جس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مومنوں پر جب آیات قرآن پاک کی پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو مومنوں کی اگزامپل یہ ہے، ان کی مثال یہ ہے، یا ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے دل ایمان میں ترقی کرنے لگتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے قرآن پاک کی آیات میں کہ اللہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، تو ایک مومن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی تیری رحمت سے فائدہ اٹھاؤں، تیری رحمت کی چادر ہو جس میں تو مجھے لپیٹ لے۔ اور جب کسی ایسے مقام سے گزرتا ہے کہ جہاں پہ کسی قوم پر عذاب کا ذکر ہو تو استغفار کرتے ہوئے گزرتا ہے، اور اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے، کچھ ایسا گناہ ہو جائے جس سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے ہوں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مورد سزا بنا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ ہے در حقیقت قرآن پاک کے پڑھنے کا طریقہ۔ ایک دفعہ غالباً حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رحمت کی آیات پر سے گزرو تو اللہ کی رحمت کی امید کرو، رحمت کی دعا کرو، اور جب عذاب والی آیات سے گزرو تو خدا تعالیٰ سے استغفار کرو اور ڈرو، اور اس کی بخشش جو ہے وہ طلب کرو۔ تو یہ طریق ہے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ جب اس طرح پہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا ہمارے سامنے کی جاتی ہے، تباً اس کا نتیجہ اگر تو ہم مومن ہیں یہی ہوگا کہ ایمان میں ترقی ہمارے دل کریں گے۔ اور آخری بات بتا دی والا ربہم، اس آیت میں آخری بات یہ بتا دی، ورنہ علامتیں تو اور بھی ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ فرمایا الا ربہم یتوکلون، کہ ان کا توکل ہوتا اللہ ہی کی ذات پر ہے، اپنے کاموں پر یا اپنے جو ان کے ذرائع ہیں ان پر توکل نہیں ہوتا، توکل ہوتا ہے تو خدا پر ہوتا ہے۔ اب یہ جو فکرہ تھا کہ ان کا توکل خدا پہ ہوتا ہے، اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین، وہی مومنوں کی علامت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہیں جو یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے نماز کو کھڑا کرتے ہیں۔ اب کھڑا کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز جو گر بھی جاتی ہے، یعنی ہم نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی خیال ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، اس سے نماز گر جاتی ہے۔ پھر مومن جو ہے کوشش کر کے فوکس اپنا کرتا ہے اور نماز کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا فوکس قائم کرنے کے ذریعے سے نماز کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر قیامت صلات کے اندر باجماعت نماز، بروقت نماز، جب مساجد کھلی ہوں تو مساجد میں نماز، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں، جو غالباً 7 باتیں ہیں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت صلات کے ذیل میں جو بیان کی ہیں تفسیر کبیر میں، وہ ساری باتیں یہاں پہ پوری ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی کہ ایک بندہ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، فجر کے وقت یا تہجد کے وقت اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، ایک جستجو ہے، ایک سٹرگل ہے، اسے یہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں کبھی شیطان جیت رہا ہوتا ہے، کبھی یہ جیتتا ہے،
بہرحال مومن وہی ہے جو ہار نہ مانے اور کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ پھر یہیں پہ بسنے کی نماز کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ یہ طریق اختیار فرمایا، جب جب عبادت کا ذکر کیا تو عبادت کی دوسری شق کا بھی ذکر کر دیا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو باتیں سمجھا دی۔ ایک تو یہ کہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں وہ در حقیقت ہمارا نہیں بلکہ ہے اللہ تعالیٰ کا مال، اور اسی میں سے ہم خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہونا کہ ایک چیز انسان کی اپنی ہو اور وہ انسان خرچ کرے یا خدا کے حضور پیش کرے تو چلو شاید یہ دعویٰ بھی کر سکے کہ میں نے کوئی قربانی کی، لیکن ایک چیز جو ہماری ہے ہی نہیں، جو اللہ کی طرف سے آتی ہے بھی اللہ کی، اگر اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ واپس ہم سے لے لے یا مانگے کہ اس میں سے اتنا جو ہے یہ میری راہ میں واپس لوٹا دو، خرچ کرو میری راہ میں، چندے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، وصیت کی صورت میں، چندہ عام کی صورت میں، جزا سالانہ طریقے جو بھی چندہ جات وغیرہ بنتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جماعت ہم سے کیوں چندہ وصول کرتی ہے یا اس شرح پہ کیوں لیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ تمہارا اپنا تو ہے نہیں، سب کچھ تو میرا ہے، المال و مالی، کہ مال جو ہے وہ سارے کا سارا میرا ہے۔ تو جنت بھی خدا کی، مال بھی خدا کا، تو خدا کے مال کے ذریعے سے خدا کی جنت کو پانے کی کوشش کرنی ہے، یہ اصل مفہوم ہے۔ اور یہاں پہ یہ نقطہ بھی سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مال در حقیقت میرا ہے جس میں سے تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پھر بعض لوگوں کے ذہن میں جو اس قسم کے خیال اٹھتے ہیں کہ اگر ہم نے مال خرچ کیا تو کھائیں گے کہاں سے، اپنے خرچے کہاں سے پورے کریں گے، اور اس قسم کے خیالات اکثر و بیشتر امراء کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دل میں پیدا ہوتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دوسرے لوگوں کی نسبت ذرا متمول ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ اعلیٰ قسم کی ان کی غذائیں ہوتی ہیں، اور زندگی کا جو ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے وہ دوسروں کی نسبت تھوڑا زیادہ شاہانہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے چندہ دے دیا تو ہمارے خرچے پورے نہیں ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن تو وہ ہے جس کا توکل خدا کی ذات پر ہے، مال پر یا اپنے پر نہیں بلکہ خدا کی ذات پر توکل ہوتا ہے۔ غربا جو ہوتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دل شاہانہ دیے ہوتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں ہیں، غربا جو ہیں ان کے دل شاہانہ ہوتے ہیں، اور امراء جو ہیں ان کے دل غریبانہ، کہ دل غریب ہیں ان کے، اور جو غریب ہیں ان کے دل امیر ہیں۔ ہر کیس میں بھی ایسا نہیں ہوتا، کئی ایسے امراء بھی ہیں جن کے دل بھی امیر ہوتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں بغیر کسی حساب کے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، خلیفہ بھی ہوئے، اور جب روایات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت مالدار بھی تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی مالدار تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، صحابی بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، پھر پہلے خلیفہ بھی ہوئے۔ لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ آپ جب خدا کی خاطر خرچ کرنے کا سوال آتا تھا تو اپنی مٹھی کو بند نہیں تھے کرتے بلکہ دونوں ہاتھوں کو کھول لیا کرتے تھے۔ یہی نتیجہ ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب نوازا تو اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا ہر قسم کی نعمتوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا، خلافت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی۔ اسی طرح توکل کا لفظ صلاۃ کے ساتھ بھی اس کا جوڑ بنتا ہے۔ اس کا کس طرح سے جوڑ بنتا ہے اب یہ بتاتا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں اس قسم کا خیال آتا ہے اگر نماز پڑھوں گا یا نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا یا نماز کے لیے وقت نکالوں گا تو کہیں بزنس میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں نوکری نہ چلی جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اچھا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اٹھوں تو بیوی نہ تنگ آ جائے، کہیں بچے نہ تنگ آ جائیں۔ یہ سارے بہانے جو انسان اپنے نفس سے، انسان کا نفس یہ بہانے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر تم خدا کی خاطر ایک کام کر رہے ہو تو کیا خدا تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا تمہارے کاموں میں خدا تمہارا ممد اور مددگار نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا گھر غارت ہوتا ہے ہونے دو لیکن نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ بس اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک، یہی ہیں ہم المومنون، جو مومن ہیں حقا حقیقت میں، یعنی یہی ہیں
جو کھرے اور سچے مومن ہیں. لہم ان کے لیے ہے درجات درجے عند ربہم ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ اور مغفرت ہے. ورزق اور رزق ہے کریم بہت ہی عزت والا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب خدا کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرنے کا ذکر کیا تو ساتھ میں بشارت بھی دے دی کہ گھبراؤ نہیں، مجھ پر توقع رکھتے ہوئے خرچ کرو گے تو تمہیں رزق کریم عطا کروں گا. جب ہم سے مانگا تو صرف رزق کا ذکر کیا، جب واپس ہمیں لوٹانے کا ذکر کیا تو رزق کریم کا ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ لیتا ہے تو لیتا تو اپنی طرف سے تھوڑا سا ہے، لیکن جب لوٹاتا ہے تو بہت بڑھا چڑھا کر رزق کریم کی صورت میں پھر لوٹایا کرتا ہے. اور یہ رزق کریم اس دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جہانوں میں مومنوں کے نصیب میں لکھی جاتی ہے. اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 6 اس پہ چلتے ہیں. اب یہاں سے اس آیت سے غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے اور جو اس سے متعلقہ باتیں ہیں وہ بیان ہونے لگی ہیں. کما جس طرح، اب یہاں پہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بریکٹ میں ان الفاظ کا زائد یہ الفاظ لکھے کہ ان کا ایمان ایسا ہی حق ہے، یعنی کہ اس کو جوڑا ہے پچھلی آیات کے مضمون کے ساتھ جہاں پہ مومنوں کی صفات بیان ہو رہی تھیں. تو فرمایا کہ ان کا ایمان ایسا ہی حق ہے کما جیسے اخرجا اس نے نکالا کا تجھے، یعنی اللہ نے نکالا تجھے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ربو کا تیرے رب نے، من بیتی کا تیرے گھر سے، بالحق صداقت کے ساتھ، حق کے ساتھ. یہاں پہ گھر سے نکالنے سے مراد مکے سے ہجرت مراد نہیں، بلکہ مدینے سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا اور آپ کا گھر تھا، آپ کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں سے بدر کے میدان کی طرف نکال کے لے کے جانے کی طرف اشارہ ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا اور یقیناً فریقاً ایک فریق یا ایک گروہ، من المومنین مومنوں میں سے، لکارہون ضرور، کارہون کا یہاں پہ مطلب ہوگا کہ ناپسند کرتا تھا یا یہ کہ مشکل سمجھتا تھا. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا ترجمہ کیا ہے، کراہت والا جو ہوتا ہے یا کارہ کا جو ہوتا ہے ترجمہ، ناپسندید، کراہت تو نہیں لیکن ناپسندیدگی کا. اور حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختلف ترجمہ کیا. آپ نے کیا کہ کارہون کے معنی ہے کسی چیز کو مشکل سمجھنا، تو عربی میں جب یہ بھی معنی ہیں تو یہ والے معنی جو ہیں یہ والے بھی لیے جا سکتے ہیں. پھر یہاں پہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کی کہ یہاں بدر کے لیے جنگ کی خاطر نکلنے پر بعض صحابہ کی گھبراہٹ کا ذکر ہے. حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ یہاں بدر کے لیے جنگ کی خاطر نکلنے پر بعض صحابہ کی گھبراہٹ کا ذکر ہے. اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ایک نکتہ بیان کیا کہ اس آیت میں مسیحیوں یعنی عیسائیوں کے اس اعتراض کا جواب آ گیا جو کہتے تھے کہ مسلمان جنگوں کے لیے محض اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے. حالانکہ اس آیت میں صاف بتا دیا کہ مومن لڑائی سے ڈرتے تو نہیں لیکن خون خرابے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے، جیسے کہ یہاں پہ فرمایا لکارہون کہ پسند نہیں تھے کرتے، کہ وہ جنگ کو پسند نہیں تھے کرتے. چونکہ یہاں سے آگے اب جنگ بدر کا ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، ان آیتوں کو سمجھنے میں ہمیں یہ بات بہت مدد دے گی اگر میں آپ کی خدمت میں جنگ بدر کا یہاں پہ جو پس منظر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. تو جنگ بدر کا پس منظر جو ہے وہ اس طرح پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں، جو غالباً دوسرا سال تھا ہجرت کے بعد، رجب کے مہینے کے بالکل آخر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 صحابہ کا ایک گروہ خفیہ خبر گیری کی غرض سے مکے کی طرف روانہ کیا
اور اس جو پارٹی تھی صحابہ کی، اس کا لیڈر یا امیر مقرر کیا آپ نے اپنے ایک کزن کو، جن کا نام تھا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ مزید 7 اور صحابہ بھی ان کے ماتحت بھیجے. اور جب روانہ کیا تو اس وقت نہیں بتایا کہ کس غرض سے اور کدھر بھیجا جا رہا ہے، بلکہ جب روانہ کرنے لگے تو ایک خط ان کو پکڑا دیا اور کہا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد یہ خط کھولا جائے اور جیسا اس کے اندر لکھا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. لہٰذا 2 دن سفر کرنے کے بعد جب امیر قافلہ نے خط کھولا تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ جائیں اور جا کے جو مکہ اور طائف کے درمیان میں نخلستان ہے، نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ جا کے وہاں سے مکے والوں کی خبر لیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک خفیہ پارٹی بھیجی صحابہ کی، اور کیوں اتنی احتیاط سے کام لیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے مکے والے مدینے کے شہریوں کی طرف ایک خط بھیج چکے تھے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم مدینے کو چین سے رہنے نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو پناہ دی ہے، لہٰذا ہم حملہ کر کے تو مسلمانوں کو تباہ کریں گے اور ساتھ میں مدینے کو بھی تباہ کر دیں گے. اور پھر یہ کہ جب مدینے کے پاس سے ان کا کوئی قافلہ گزرتا مکے والوں کا تو یہ دھمکی چونکہ پہلے سے تھی تو یہ خطرہ ہوتا کہ کہیں یہ اٹیک نہ کر دے، کیونکہ جب بھی ان کا کوئی قافلہ گزرتا تو ہمیشہ ہتھیار تو اس قافلے کے پاس ہوتے ہی تھے. پھر یہ بھی کہ جہاں جہاں سے مکے والوں کا قافلہ گزرتا وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کے بیج بوتے چلے جاتے، جس سے مسلمانوں کی حالت نازک سے نازک تر ہوتی چلی جاتی. لہٰذا اسی اسنا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی خبر گیری کی خاطر کہ وہ کر کیا رہی ہیں صحابہ کا یہ دستہ بھجوایا، اور کسی اس غرض سے نہیں بھجوایا کہ کوئی حملہ وغیرہ کریں یا کوئی اٹیک وغیرہ ہو، بلکہ صرف خبر رسانی کی غرض سے ان کو بھجوایا اور فرمایا کہ جائیں، نوٹ کریں اور فوری طور پہ واپس آ کے تو رپورٹ کریں کہ کیا حالات ہیں مکے میں. بہرحال یہ 8 لوگوں کا دستہ نخلستان کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پہ قریش کے بھی یعنی مکے والوں کے 4 لوگ سامنے سے آتے ہیں، ان کو اچانک دکھائی دے جاتے ہیں. اب وہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں، یہ ان کو پہچانتے ہیں. اب لازمی طور پہ یہ ان کے ذہن میں بات پیدا ہوئی مسلمانوں کے کہ اب ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو لڑائی کریں اور ان کو قیدی بنا لیں، کیونکہ اگر ہم قیدی نہیں بناتے اور ان کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مکے والوں کو جا کے بتا دیں گے کہ مسلمان یہاں پہ خبر گیری کی غرض سے آئیں گے، اور پھر خدشہ ہوگا کہ وہ آ کے حملہ کر دیں گے. اب ان 8 صحابہ میں یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ رجب کے مہینے میں ہم نکلے ہیں تو رجب کا آخری دن ہے یا رجب ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ رجب جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں جنگ وغیرہ منع ہے، اور اگلا مہینہ تھا شعبان کا. تو یہ صحابہ جو تھے بعض کہتے تھے کہ غالباً رجب کا آخری دن چل رہا ہے، اور بعض کہتے تھے رجب ختم ہو گیا اور شعبان جو ہے وہ شروع ہو گیا. بہرحال ان کے پاس اور کوئی آپشن تھی نہیں، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم حملہ کر دیتے ہیں. لہذا ان صحابہ نے حملہ کیا. وہ 4 لوگ تھے مخالف، ان میں سے ایک شخص اس حملے کے نتیجے میں مارا گیا. اس شخص کا نام تھا عمر بن الحضرمی. 2 اس کے ساتھی پکڑے گئے، جو چوتھا بندہ تھا وہ بھاگ گیا. اور جو ان صحابہ کی کوشش تھی کہ خبر آگے نہ جائے مکے والوں تک، وہ بہرحال جو چوتھا بندہ بھاگ گیا جس کو یہ پکڑ نہ سکے، اس نے جا کے مکے میں جا کے ساری یہ بات بتا دی کہ مسلمان اس غرض سے آئے تھے، ہماری ان سے لڑائی ہوئی ہے اور ایک بندہ قتل ہو گیا، عمر بن الحضرمی، 2 پکڑے گئے اور میں بھاگ کر آ گیا. اب جب یہ مسلمانوں کا قافلہ واپس آتا ہے، دستہ واپس آتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ کیا بات ہوئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے تم لوگوں کو اس غرض سے نہیں تھا بھیجا کہ لڑائی کرو، وہ بھی حرمت والے مہینے میں، جسے پتہ چلا کہ حرمت والا مہینہ اس وقت ختم نہیں تھا ہوا. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. اسی طرح یہ جو اس وقت مال غنیمت ساتھ لے کر آئے تھے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. اور ان صحابہ پہ دوسرے صحابہ نے بھی کافی سخت باتیں ان کو کہیں.
اور نتیجہ یہ تھا کہ ان صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ گویا کہ بس ان کو موت آ جائے گی، وفات ہو جائے گی ان کی غم کے مارے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، پھر دوسرا واقعہ جو اس کے بعد ہوا ہے وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے کہ مکے سے ابو سفیان کی عمارت میں ایک قافلہ نکلا ہے جو ملک شام کی طرف گیا ہے، اور اس میں مکے کے تمام گھروں یا تمام گھرانوں نے حصہ ڈالا ہے، اور نیت یہ ہے کہ اس کا جو فائدہ ہوگا، اس قافلے کی تجارت سے جو فائدہ ملے گا، اس فائدے سے، منافع سے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں وہ پیسہ استعمال کیا جائے گا اور تیاری کر کے جنگ کی جائے گی مسلمانوں سے۔ یہ قافلہ چونکہ اپنے ساتھ بعض سپاہی بھی رکھتا تھا، ہتھیار بھی تھے، اور جہاں جہاں سے گزرتا گیا وہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی کے بیج بھی بوتا گیا۔ لہٰذا اس قافلے کو روکنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے مکے والوں کو پتہ چلتا ہے، اور مکے والے جو ہیں وہ جب ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اس طرح سے آ رہے ہیں، وہ اپنا ایک قاصد بھجواتا ہے مکے، اور مکے والے جو ہیں وہ تیاری کر کے 3 دن تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جنگ کے لیے 1000 لوگوں کا لشکر تیار کر کے تو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکل آتے ہیں۔ اب یہ پس منظر تھا، اور اس پس منظر کے ساتھ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ غزوہ بدر جو پیش آئی مسلمانوں کو، اس پر غیر یہ اعتراض کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمان جو تھے وہ قافلے کو، قریش کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے ہیں، اور ان کی غرض جو تھی وہ قافلے کا مال و متاع لوٹنا تھا۔ اور کئی مورخین جو اسلام کی تاریخ کے بارے میں جنہوں نے کتابیں لکھیں، انہوں نے بھی جو باتیں لکھیں تو یہی لکھیں کہ مسلمان مدینے سے نکلے ہیں تو قافلے کے تعاقب میں نکلے ہیں، نہ کہ لشکر کی خاطر، اور اچانک لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو گیا۔ بعض احمدی جو اسکالرز تھے، مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، غالباً مولانا شیر علی صاحب تھے، یا مولانا شیر علی صاحب ہی تھے شاید، انہوں نے بھی ایک مضمون لکھا ہے۔ اسی طرح شبلی نعمانی جو بر صغیر ہند و پاک کے بہت بڑے مسلمانوں کے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ سارے مسلمانوں کو مدینے میں ہی پتہ تھا کہ 2 گروہ ہیں کفار کے، ایک ہے قافلہ جو چھوٹا ہے جس میں سامان ہتھیار بھی کم ہے، اور دوسرا ہے ان کا لشکر۔ تو ان 2 علماء کی یہ رائے تھی کہ سارے مسلمانوں کو پہلے ہی پتہ تھا مدینے میں کہ کفار کی طرف سے ایک لشکر بھی آ رہا ہے، اور اسی لشکر سے مقابلے کے لیے ہی یہ نکلے۔ لیکن حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے سیرت خاتم النبیین میں جو اپنی تحقیق پیش کی، جو غالباً زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اس میں سے اب میں چند صفحات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے اس تمام اعتراض کی کلی کھل جاتی ہے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان آپ کی معیت میں جو نکلے ہیں تو وہ قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں جو حقائق اور تحقیق صاحبزادہ صاحب کی ہے، اب میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہی آیات کو، یہ جو سورہ انفال کی چند اگلی آیات اسی رکوع میں آنے والی ہیں، ان سب کو کوٹ کر کے صاحبزادہ صاحب تحریر فرماتے ہیں، ان قرآنی آیات سے جو مسلمہ طور پر جنگ بدر کے متعلق تسلیم کی گئی ہیں اور جن کے ترجمے کی تشریح کے لیے میں نے بعض الفاظ زائد کر دیے ہیں، مندرجہ ذیل یقینی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، اس وقت مومنوں میں سے بعض لوگ آپ کے نکلنے کو ایک مشکل اور نازک کام سمجھتے تھے۔ یہ وہی لکارہون والا جو لفظ تھا، اس کا ترجمہ مشکل اور نازک کام صاحبزادہ صاحب نے بھی کیا۔ 2، مومنوں کی
مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کی یا اکثر کی، مگر غالباً اکثر کی یہ خواہش تھی کہ قافلے کے ساتھ مقابلہ ہو، کیونکہ قافلہ چھوٹا تھا اس لیے لازمی طور پہ یہ اکثر کی غالباً خواہش تھی کہ اس سے مقابلہ ہو جائے، جس سے کم نقصان کا مومنوں کو خدشہ ہو۔ سوم یعنی تیسری بات، یہ خواہش اس لیے نہیں تھی کہ انہیں قافلے کے اموال و امتیاع یعنی مال و متاع کا خیال تھا، بلکہ اس لیے تھی کہ قافلے والوں کی تعداد تھوڑی تھی اور ان کا سامان حرب یعنی جنگ کا سامان بھی کم تھا، اس لیے اس کے مقابلے میں کم تکلیف اور کم مشکل پیش آنے کا احتمال تھا۔ چوتھی بات، مگر اللہ تعالیٰ کا شروع سے ہی یہ ارادہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ لشکر قریش کے ساتھ ہو، تاکہ وہ ائمۃ الکفر یعنی کافروں کے سردار جو ہیں، جو اپنے مظالم اور سرکشیوں اور خونی کارروائیوں کی وجہ سے ہلاک کیے جانے کے سزاوار ہو چکے تھے، ایک خدائی نشان کے طور پر کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے ہلاک کر دیے جائیں اور وہ پیش گوئی پوری ہو جو ان کی ہلاکت کے متعلق پہلے سے کی جا چکی ہے۔ پانچویں بات، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف کیا کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا میلان یعنی رجحان قافلے کے مقابلے کی طرف تھا، قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور لشکر قریش سے ان کا اچانک سامنا ہو گیا۔ نمبر 6، یہ تصرف اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کی حالت اس وقت ظاہری اسباب کے ماتحت یعنی ظاہری لحاظ سے اتنی کمزور تھی کہ اگر خود ان پر اس لڑائی کے وقت تعین چھوڑ دی جاتی تو ان میں سے ایک فریق ضرور اس مقابلے کے وقت کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ ابھی مقابلہ ہو اور فیصلہ ہو جائے۔ مراد یہ کہ اگر مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا کہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ کب کفار سے لڑائی کرنی ہے، تو عین ممکن ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک تعداد ہوتی جو یہ کہتی کہ ابھی لڑائی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس تو سامان ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے، ہم تیار بھی نہیں ہیں، تو کچھ عرصہ ویٹ کر لیتے ہیں اور پھر تیاری ہو جائے تو پھر آئیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ابھی اسی طرح انڈر پریپریشن کے باوجود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے اور کفار کے جو لیڈر ہیں وہ مارے جائیں۔ اگلی بات یعنی کہ بات نمبر 7، یہ خدائی تصرف لشکر قریش اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جانے کے وقت تک بھی جاری رہا، یعنی کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تب تک جاری رہا جب تک کہ یہ لشکر بھی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ چنانچہ خدائی تصرف کے ماتحت دونوں فوجیں ایسے طور پر ایک دوسرے کے سامنے آئیں کہ دونوں ایک دوسرے کو ان کی اصلی تعداد سے کم نظر آتے تھے۔ مثلا مسلمانوں کو کفار کی تعداد گو 1000 لوگوں پر مشتمل تھی لیکن کم دکھائی دیتے تھے، جس سے مسلمان جو تھے ان کے دل مضبوط ہو گئے، اور جو کفار تھے ان کو بھی مسلمان کم دکھائی دیتے تھے، حالانکہ مسلمان 313 تھے لیکن دکھائی ان کو اس سے بھی کم دیتے تھے تاکہ وہ اور زیادہ دلیر ہو جائیں کفار جو ہیں، تاکہ وہ مقابلے سے پیچھے نہ ہٹیں اور جنگ ہو جائے اور آخری فیصلہ ہو جائے۔ صاحبزادہ صاحب تعریف فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ان کی اصلی تعداد سے کم نظر آتے تھے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں بددلی نہ پیدا ہو اور قریش بھی جرأت کے ساتھ آگے بڑھیں اور مقابلہ ہو جائے۔ یہ کل 7 باتیں ہیں جو قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد صاحبزادہ صاحب تحریر فرماتے ہیں، پس حق یہی ہے کہ مسلمان قافلے ہی کی روک تھام کے خیال سے نکلے، لیکن جب بدر کے پاس پہنچے تو اچانک یعنی الا غیر میعاد لشکر قریش کا سامنا ہو گیا، اور جیسا کہ ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں قافلے کی روک تھام کے لیے نکلنا ہرگز قابل اعتراض نہیں تھا، ہرگز قابل اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اول تو یہ مخصوص قافلہ جس کے لیے مسلمان نکلے تھے ایک غیر معمولی قافلہ تھا جس میں قریش کے ہر مرد و عورت کا تجارتی حصہ تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق رؤسائے قریش کی یہ نیت تھی کہ اس کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے یہی منافع جنگ احد کی تیاری میں صرف کیا گیا۔
پس اس قافلے کی روک تھام تدابیر جنگ کا ضروری حصہ تھی۔ دوسرے، عام طور پر بھی قریش کے قافلوں کی روک تھام اس لیے ضروری تھی کہ چونکہ یہ قافلے مسلح ہوتے تھے، یعنی اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا، اور مدینے سے بہت قریب ہو کر گزرتے تھے، ان سے مسلمانوں کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا، جس کا سد باب ضروری تھا، یعنی اس کا روکنا ضروری تھا۔ تیسرے، یہ قافلے جہاں جہاں سے بھی گزرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب میں سخت اشتعال انگیزی کرتے پھرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت نازک ہو رہی تھی۔ پس ان کا راستہ بند کرنا دفاع اور خود حفاظتی کے پروگرام کا حصہ تھا۔ چوتھے، قریش کا گزارا زیادہ تر تجارت پر تھا، اس لیے ان قافلوں کی روک تھام ظالم قریش کو ہوش میں لانے اور ان کو ان کی جنگی کارروائیوں سے باز رکھنے اور صلح اور قیام امن کے لیے مجبور کرنے کا ایک بہت عمدہ ذریعہ تھی۔ اور پھر ان قافلوں کی روک تھام کی غرض لوٹ مار نہیں تھی، بلکہ جیسا کہ قرآن شریف صراحتاً بیان کرتا ہے، خود اس خاص مہم میں مسلمانوں کو قافلے کی خواہش اس کے اموال کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ اس کے مقابلے میں کم تکلیف اور کم مشقت کا اندیشہ تھا۔ اب رہی وہ بات جو قرآن شریف میں تاریخی بیان سے زائد پائی جاتی ہے، سو وہ بھی تاریخ کے مخالف نہیں کہلا سکتی، کیونکہ تاریخی بیان میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس کے خلاف ہو۔ البتہ یہ ایک زائد علم ہے جو ہمیں قرآن شریف سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو اس وقت بعض مسلمان آپ کی اس مہم کو ایک مشکل اور نازک کام سمجھتے تھے۔ اس پر طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے صحابہ کا یہ احساس تھا۔ اگر محض قافلے کی روک تھام کا خیال ہوتا تو 300 جانثاروں سے زائد کی جمعیت کے بارے میں یہ احساس ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پس معلوم ہوا کہ قافلے کی خبر کے ساتھ ساتھ کوئی اور خیال بھی تھا جو بعض مسلمانوں کو فکر مند کر رہا تھا۔ یہ خیال کیا تھا؟ اس سوال کا جواب تاریخ سے واضح طور پر نہیں ملتا، اور نہ ہی قرآن شریف نے اسے صراحتاً بیان کیا ہے۔ پس اس کے متعلق لازماً قیاس کرنا ہوگا، یعنی اندازہ لگانا ہوگا، اور خوش قسمتی سے یہ قیاس مشکل نہیں ہے، کیونکہ تاریخ و قرآن شریف ہر دو میں قافلے کے ساتھ ساتھ لشکر قریش کا ذکر بھی چلتا ہے۔ اور اس سارے قصے میں اگر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں فکر پیدا کر سکتی تھی تو وہ لشکر قریش کی اطلاع ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ مدینے میں ہی لشکر قریش کی خبر بھی پہنچ گئی ہوگی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فکر دامنگیر ہوا ہوگا کہ اگر لشکر سے مقابلہ ہو گیا تو سخت مشکل کا سامنا ہوگا۔ یہ وہ استدلال ہے جو اس آیت سے کیا گیا ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ استدلال ایک عمدہ استدلال ہے جو اس آیت کی روشنی میں یہ واقعی ماننا پڑتا ہے کہ قریش کی آمد کی اطلاع مدینے میں ہی پہنچ گئی ہوگی، لیکن جو وسعت اس استدلال میں پیدا کر لی گئی ہے وہ ہرگز درست نہیں۔ یعنی اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مدینے میں ہی سارے یا اکثر مسلمانوں کو یہ اطلاع پہنچ گئی تھی اور وہ سب کے سب یا ان میں سے اکثر اسی علم کے ماتحت مدینے سے نکلے تھے، یہ یقیناً غلط ہے، کیونکہ علاوہ اس کے قرآن شریف کا بقیہ بیان اور کثیر التعداد تاریخی روایات اسے قطعی طور پر غلط ثابت کرتی ہیں۔ خود آیت زیر بحث بھی اس وسعت کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ آیت میں یہ صاف طور پر موجود ہے کہ یہ احساس صرف بعض صحابہ کو تھا، جیسا کہ فریقاً کے لفظ سے پایا جاتا ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے متعلق صرف بعض صحابہ فکر مند تھے، سب یا اکثر صحابہ فکر مند نہ تھے۔ پس ثابت ہوا کہ قرآن شریف کی روح سے مدینے میں لشکر قریش کی خبر صرف بعض صحابہ کو پہنچی تھی اور اکثر اس سے بے خبر تھے، اور یہ وہ صورت ہے جو قرآن شریف کے بقیہ بیان اور تاریخی روایات کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ جب لشکر قریش کی خبر مدینے میں پہنچی ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت سے اس کی اطلاع صرف بعض خاص صحابہ کو دی ہو اور اکثر مسلمان اس سے بے خبر رہے ہوں، اور وہ اسی بے خبری کی حالت میں
صرف قافلے کے خیال سے مدینے سے نکلے ہوں اور پھر بدر کے پاس پہنچ کر قریش سے اچانک ان کا سامنا ہو گیا ہو۔ اور یہی صورت درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن شریف کا بقیہ بیان اس کی تائید میں ہے اور تاریخ و حدیث میں بھی اس کے متعلق اشارات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے نکلنے سے قبل خاص طور پر صحابہ سے مشورہ کرنا اور اس مشورے کو ایسے رنگ میں چلانا کہ انصار بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں تاکہ آپ کے ساتھ زیادہ جمعیت ہو، یعنی زیادہ تعداد ہو، حالانکہ انصار اس سے پہلے کسی مہم میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر جب بدر کے پاس پہنچ کر قریش کے ایک حبشی غلام کے ذریعے لشکر قریش کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کا اس کے متعلق شک کرنا اور اسے جھوٹا سمجھنا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً بلا تعمل یعنی بغیر کسی دیری کے مان لینا اور فرمانا کہ یہ غلام سچ کہتا ہے وغیرہ ذالک، یہ سب اس بات کی شہادتیں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی لشکر قریش کی آمد کی اطلاع تھی، مگر صحابہ اس سے بے خبر تھے، سوائے ان خاص صحابہ کے جنہیں قرآنی بیان کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خبر کی اطلاع ہو گئی ہوگی۔ اب صرف یہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ کیا یہ ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر قریش کی خبر مدینے میں ہی مل جاتی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کی خبر مدینے میں ہی مل جاتی؟ اور پھر یہ کہ اگر آپ کو یہ خبر مل گئی تھی تو آپ نے کیوں صرف بعض صحابہ کو اطلاع دی اور اکثر مسلمان اس سے بے خبر رہے؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہاں ایسا ممکن تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے اور آپ پر خدا کا کلام نازل ہوتا تھا، اور تاریخ سے ثابت ہے کہ بسا اوقات آپ کو آئندہ ہونے والے واقعات یا غیب کی خبروں سے خدائی وحی کے ذریعے اطلاع دی جاتی تھی۔ پس اگر اس موقع پر بھی آپ کو خدائی الہام کے ذریعے یہ اطلاع مل گئی ہو کہ قریش کا ایک لشکر آ رہا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اور آپ کی زندگی کے واقعات کے لحاظ سے یہ ایک نہایت معمولی واقعہ سمجھا جائے گا۔ اور چونکہ ایسا الہام جو کسی پیش گوئی کا حامل ہو بعض اوقات تعویل طلب ہوتا ہے، اور اس کی پوری تفہیم بعض اوقات خود ملہم کو بھی واقع سے قبل نہیں ہوتی، یعنی جس پر الہام ہوا ہے بعض دفعہ اس کو بھی اس الہام کے بارے میں کامل طور پر نہیں پتا ہوتا جب تک اس کی یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا جب تک خود وہ واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ اس لیے ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً اس الہی خبر کی اطلاع صرف خاص صحابہ کو دی ہو اور اکثر مسلمانوں کو اس کی اطلاع نہ دی گئی ہو، تاکہ ان میں اس خبر سے کسی قسم کی بد دلی نہ پھیلے، جیسا کہ قرآن شریف سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اسی جنگ میں دوسرے موقع پر بد دلی کے سد باب کے لیے خدا نے یہ تصرف فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی نظروں میں کفار کا لشکر ان کی اصلی تعداد سے کم نظر آتا تھا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ظاہری حالات کے لحاظ سے بھی یہ بات بالکل ممکن تھی کہ آپ کو مدینے میں ہی لشکر قریش کی اطلاع موصول ہو جاتی، کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ جب ابو سفیان کا قاصد یعنی اس کا پیغام لے کے جانے والا مکے میں پہنچا تو قریش نے 3 دن تیاری میں صرف کیے اور پھر بدر تک پہنچنے میں 8 یا 9 دن مزید لگ گئے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد صاحبزادہ صاحب آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ 3 دن مکے والوں نے تیاری میں لگائے اور پھر 8-9 دن کا سفر کیا، اور کل اس طرح پہ 12-13 دن ان کے بدر کے میدان تک پہنچنے میں لگ گئے۔ گویا قریش کی تیاری اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج از مدینہ کے درمیان 8 یا 9 دن کا وقفہ تھا۔ اس عرصے میں لشکر قریش کی اطلاع بڑی آسانی کے ساتھ مدینے میں پہنچ سکتی تھی، بلکہ یہ عرصہ ایک شخص کے مکے سے مدینہ جانے اور مدینے سے پھر مکے واپس آ جانے کے لیے بھی کافی تھا، کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک تیز رو سوار یعنی ایک تیز سواری پر انسان جو ہر قسم کے بوجھوں سے آزاد ہو 3-4 دن مکے سے مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ مکے سے اطلاع دینے والا کون تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ علاوہ اس کے کہ ابھی تک مکے میں بعض کمزور اور غریب مسلمان موجود تھے جو اس قسم کے خطرات کی حالت میں خبر رسانی کا انتظام کر سکتے تھے، ابھی تک
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا عباس بن عبد المطلب بھی مکے میں ہی تھے۔ وہ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ ہر قسم کی ضروری خبریں مکے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ احد کے متعلق تو خاص طور پر یہ ذکر آتا ہے کہ عباس نے اس موقع پر لشکر قریش کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفی طور پر بھجوائی تھی، اور قاصد سے یہ شرط کی تھی کہ وہ 3 دن کے اندر اندر یہ خبر مدینے پہنچا دے گا۔ چنانچہ یہ قاصد واقعی 3 دن میں مدینے پہنچ گیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کی بروقت اطلاع ہو گئی، اور آپ نے شروع میں یہ خبر صرف خاص صحابہ پر ظاہر فرمائی اور بعد میں اعلان کیا۔ ان حالات میں کیا یہ قرین قیاس نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اغلب نہیں ہے کہ بدر کے موقع پر بھی عباس کی کوئی مخفی تحریر آپ کو پہنچ گئی ہو، یعنی ان کی طرف سے کوئی خط وغیرہ آ گیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ مسلمانوں میں بددلی نہ ہو، اس کا ذکر صرف خاص صحابہ سے فرمایا، اور عامت المسلمین یعنی عام مسلمانوں سے اس خبر کو مخفی رکھا ہو۔ بلکہ ان حالات کی وجہ سے جو اوپر بیان ہو چکے ہیں، بدر کے موقع پر اس قسم کا پردہ رکھنا زیادہ ضروری تھا، اور پھر یہ رازداری بدر میں احد کی نسبت آسان بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس موقع پر قافلے کی آمد کی خبر بھی ساتھ موجود تھی، جس کی وجہ سے لشکر قریش کی خبر آسانی کے ساتھ اور آخر وقت تک پردے میں رکھی جا سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں احد کے موقع پر عباس کی چٹھی کی خبر ظاہر ہو گئی، کیونکہ گو شروع میں راز رکھا جا سکتا تھا، لیکن بالآخر اس کے اظہار کے بغیر چارہ نہیں تھا، بدر کے موقع پر یہ خبر آخر وقت تک بالکل پردے میں رہی، اور ممکن ہے بلکہ اغلب ہے کہ خدائی منشا کے ماتحت، جس کا قرآن شریف میں بھی اشارہ پایا جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک یہ پردہ رکھنا ضروری خیال کیا ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن شریف اور تاریخ و حدیث کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو عام مورخین کا یہ خیال درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کے سارے مسلمان محض قافلے کے خیال سے مدینے سے نکلے تھے، اور لشکر قریش کی اطلاع سے وہ سب قطعی طور پر بے خبر تھے، اور نہ ہمارے جدید محققین کی یہ رائے درست ہے کہ مدینے میں ہی سارے مسلمانوں کو لشکر قریش کی آمد کی اطلاع ہو گئی تھی، اور وہ اس اطلاع کے بعد مدینے سے نکلے تھے، بلکہ حق یہ ہے کہ پیشتر اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے لشکر اور قافلہ دونوں کی اطلاع آپ کو پہنچ چکی تھی، مگر لشکر کی آمد مصلحتاً بصیغہ راز رکھی گئی، اور سوائے بعض خاص صحابہ کے جو غالباً صرف اکابر مہاجرین میں سے تھے، باقی سارے مسلمان اس سے بالکل بے خبر رہے، اور اسی بے خبری کی حالت میں وہ مدینے سے نکلے، حتیٰ کہ بدر کے پاس پہنچ کر لشکر قریش سے ان کا اچانک سامنا ہو گیا۔ واللہ اعلم۔ اب ایک اور نقطہ جو یہاں پہ بیان کیا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، صاحبزادہ صاحب لکھتے ہیں، یہ سوال کہ کفار کی طرف سے جنگ بدر کا سبب کیا تھا، یعنی لشکر قریش مکہ سے کس غرض و غایت کے ماتحت نکلا تھا، یعنی کفار کس غرض سے نکلے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے نکلنے کی تو غرض پتہ چل گئی، کفار کیوں باہر آئے جنگ کے لیے، اس کے متعلق قرآن شریف میں جو آیت ہے وہ یہ ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، یعنی اے مسلمانوں تم ان کفار کی طرح مت بنو جو اپنے گھروں سے تکبر اور نمائش کا اظہار کرتے ہوئے نکلے تھے، اور ان کی غرض یہ تھی کہ اللہ کے دین کے رستے میں جبری طور پر روکے پیدا کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی کاروائیوں کا محاصرہ کر کے انہیں خائب و خاسر کر دیا۔ صاحبزادہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ خواہ تحریک کی سبب کوئی ہوا ہو، اس مہم میں قریش مکہ کی اصل غرض و غایت ان کے ان خونی ارادوں پر مبنی تھی جو وہ شروع سے اسلام اور بانی اسلام کے متعلق رکھتے تھے، اور قافلے کی حفاظت یا عمرو بن حضرمی کے قتل کے انتقام کا خیال محض ایک آلہ تھا جس سے وہ عوام کو اشتعال دلانے اور ان کے جوشوں کو قائم رکھنے کا کام لیتے تھے، اور تاریخ سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ قافلے کے خطرے کی اطلاع آنے پر بجائے اس کے کہ قریش جلدی سے نکل کھڑے ہوتے، ان کا پورے ساز و سامان اور پوری تیاری کے ساتھ 3 دن کے بعد نکلنا، اور راستے میں قافلے کے بچ کر نکل جانے کی اطلاع آ جانے پر بھی بڑی رعونت کے ساتھ
آگے بڑھنے پر اصرار کرنا، اور پھر عین میدان جنگ میں پہنچ کر جبکہ بعض لوگوں کی طرف سے جنگ کے روک دیے جانے کی تحریک ہوئی، ابو جہل وغیرہ کر نہایت سختی کے ساتھ لڑنے پر اصرار کرنا اور سارے لوگوں کا اسی کی تائید میں ہونا، یہ سب اس بات کی یقینی شہادتیں ہیں کہ دراصل قافلے کی حفاظت اور عمر بن حضرمی کے قتل کے انتقام کا خیال ایک محض بہانہ تھا، اور اصل غرض اسلام کو مٹانا اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا تھی۔ یہ پس منظر ہے جنگ بدر کا، غزوہ بدر کا۔ یہاں پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔